پاکستان میں واقع ایک ایسا شہر ہے جو کہ اس خطے کا ہی نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے پہلے 3 قدیم ترین شہروں میں شامل ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تاج الدین کی کتاب تاریخ پنجاب جو کہ 1868 میں لکھی گئی، اس میں یہ روایت درج ہے کہ طوفان نوح کے وقت بھی ملتان آباد تھا۔ جی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے 5ویں بڑے اور صنعتی شہر ملتان کا، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ملتان کے متعلق کچھ ایسے تاریخی حقائق جو یقیناً آپ کے لیے حیرت و فخر کا باعث ہوں گے۔ ملتان دنیا کے ان چند شہروں میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے کہ جس کا نہ صرف قبل از تاریخ نام بھی ملتا ہے اور وہ آج تک قائم و دائم بھی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اعزاز دنیا میں صرف ملتان کو حاصل ہے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ فقہ الحمدانی میں جو کہ 279 ہجری میں لکھی گئی تھی، ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے اور حدیث میں ہے کہ آدم ہند میں سرندیپ پہاڑ پر اتارے گئے، حوا جدہ میں، ابلیس میسان میں اور سانپ اصفہان میں۔ یاد رہے کہ ملتان کا سب سے پہلا نام میسان ہی تھا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملتان دریائے چناب کے کنارے آباد ایک شہر ہے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ملتان شروع سے دریائے چناب کے گرد آباد نہ تھا، بلکہ یہ دریائے راوی کے ایک جزیرے پر مشتمل تھا جس کے گرد دریا دونوں اطراف سے بہتا تھا اور اس شہر کے دفاع کا باعث بنتا تھا۔ اسی لیے اس شہر کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سکندر اعظم جب طاقت کے زوم میں آگے بڑھا تو اس کا جو حال ملتانیوں نے کیا اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ ہندوؤں کی سب سے پہلی مقدس اور دنیا کی اولین کتابوں میں سے ایک سمجھے جانے والی کتاب رگ وید بھی ملتان میں لکھی گئی۔ جغرافیائی لحاظ سے ملتان کا محل وقوع بھی بہت اہمیت کا حامل تھا کہ ایران، فارس، خراسان، روم، افغانستان، ہند و سندھ سے آنے والے تمام قافلوں اور حملہ آوروں کے راستے میں پڑتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر بہت زیادہ تباہ و برباد ہوا، یہاں بہت جنگیں لڑی گئیں۔ آج تک یہاں موجود ٹیلوں کے نیچے سے باقیات اور ہڈیاں ملتی ہیں۔ اس شہر کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضرت سیدنا یوسف شاہ گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف سر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے تھے اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا۔ دیگر مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہاؤالدین ذکریہ، بی بی نیک دامن، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت منشی غلام حسین شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال، حضرت بابا پیراں غائب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں۔ ملتان شہر کی قدامت کی نشانی قلعہ کوہنہ ملتان ہی ہے۔ ملتان کا یہ منہدم قلعہ شہر کے تاریخی، مذہبی، روحانی اور ثقافتی شکوہ کی بھی علامت ہے۔ ملتان کا مرکزی شہر اور قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے جس کے نیچے صدیوں نہیں بلکہ قرنوں کی خاک اور راکھ ہے۔ یہ شہر اور اس کا محافظ قلعہ صدیوں تک وقت کے ہاتھوں اجڑتا اور بنتا رہا، لیکن تاریخ کے کسی بھی عہد میں لوح زمانے سے اس کا وجود نہ مٹ سکا اور نہ ہی یہ شہر کسی صورت اپنی انفرادیت کھو سکا۔ آج بھی قلعہ کوہنہ کی بلندی سے نظارگی کی جائے تو تاریخ اس شہر کے قدموں سے لپٹی دکھائی دیتی ہے۔ قدیم عہد میں ملتان کا یہ قلعہ فوجی نقطہ نظر سے خطے کی دفاع کی علامت اور طرز تعمیر کا شاہکار تھا۔ پہلے پہل اس کی تعمیر دریائے راوی کی چھوڑی ہوئی جگہ پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان کا یہ قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر کچی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ جب سکندر اعظم ملتان آیا تو اس وقت قلعہ کچی مٹی سے ہی بنا تھا، لیکن دفاعی لحاظ سے یہ اس وقت بھی ایک مضبوط قلعہ تھا اور سکندر اعظم کی فاتح عالم سپاہ بھی اسے آسانی سے فتح نہیں کر سکی تھی۔ سکندر اعظم جب ملتان پر حملہ آور ہوا تو دریائے راوی 2 شاخوں میں تقسیم ہو کر شہر کے ارد گرد بہتا تھا اور شہر کا قدرتی محافظ بھی تھا۔ یونانی فوج کی آمد کے ساتھ ہی ملتان کی مقامی سپاہ قلعے میں بند ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سکندر نے قلعے کا محاصرہ کیا تو ملتانی سپاہ نے تیروں کی بارش کر دی جس سے یونانی لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ اسی دوران سکندر ایک سیڑھی کے ذریعے قلعے میں داخل ہو گیا
ابھی اس نے قلعہ میں موجود چند لوگوں کو ہی نشانہ بنایا تھا کہ سکندر کو ایک برج سے داغا ہوا ایسا تیر لگا جو اس کی ڈھال کو چیرتا ہوا سینے میں پیوست ہو گیا۔ اپنے بادشاہ کو زخمی دیکھ کر مقدونی سپاہیوں کا جذبہ جنون میں بدل گیا اور ملتان کی سرزمین پر وہ کچھ تو خون ہوا کہ خدا کی پناہ۔ سکندر کی فوج نے قلعے میں موجود تمام سپاہیوں کو قتل کر کے قلعے کو آگ لگا دی تھی۔ سکندر اعظم نے فتح ملتان کے بعد دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی اپنا گورنر مقرر کیا، لیکن 304 قبل مسیح میں چندرگپت موریہ نے ملتان کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا تو یہاں یونانی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ سکندر اعظم سے لے کر 1848 یعنی 1848 میں ملتان پر برطانوی حملے تک ملتان پر مختلف ادوار میں ہزاروں جنگیں ہوئیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے لشکر یہاں اترے۔ کشتگان کی دلدوز چیخیں، حملہ آوروں کی خون آلودہ تلواریں اور سرخ آنکھیں آج بھی قلعہ کوہنہ کے اطراف گھومتی نظر آتی ہیں۔ اس تاریخی قلعے پر ہزاروں جنگیں ہوئیں، سو یہ پورا قلعہ انسانی ڈھانچوں کا مدفن ہے۔ ہر جنگ کے بعد مقتولین کی لاشوں کو گڑھوں میں اجتماعی طور پر دفن کیا گیا۔ یہاں قیام پاکستان سے پہلے غاروں اور کھنڈروں سے